أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ پر، جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات میں امت کو اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ، جدا جدا مت ہو جاؤ. اتحاد اور اتفاق، اس میں برکت ہے، رحمت ہے. اختلافات اور تفرقہ بازی، اس میں عذاب ہے اور اس میں شیطان کا حصہ ہے. مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ ذاتی مصلحتوں کو قربان کر کے دین کی مصلحت کو غالب کرے اور اس کا خیال کرے. ایک مومن ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کا خیال کرتے ہوئے اپنے ذاتی فائدوں کو، ذاتی مصلحتوں کو قربان کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کو حاصل ہو جائے. اس کے اندر فخر نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، کیونکہ ایک مومن سوچتا ہے کہ سربلندی حقیقت میں آخرت کی سربلندی ہے، کامیابی حقیقت میں آخرت کی کامیابی ہے. دنیا میں کامیابی، دنیا میں نام، نمود، شہرت، سربلندی، یہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. وہ آخرت کا گھر جنت، یہ گھر ہم ان کو دیں گے جو زمین میں
کسی قسم کی سربلندی نہیں چاہتے، زمین میں کسی قسم کا نام و نمود اور شہرت نہیں چاہتے، زمین میں فساد اور بگاڑ نہیں چاہتے، اور انجام متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہاں دنیا میں ایک انسان، اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کو راضی کرنا، اپنے خواہشات کے مطابق مسائل کو حل کرنا نہیں ہے، جذبات سے بلند ہو کر شریعت کے احکام کا خیال کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ اختلافات کا حل اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کے تقوی میں۔ اختلافات کو دور کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ جس دن اللہ کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے، تمہارے ہر بات کا اور ہر کام کا اللہ تعالیٰ حساب دے گا اور لے گا، ہر ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، جو بات کرتا ہے تو وہاں ایک تیار ہے فرشتہ لکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ ایک مومن، اس کے سامنے نہ کسی پوسٹ کی فکر ہوتی ہے، نہ کسی منصب کی فکر ہوتی ہے، نہ کسی نام کی فکر ہوتی ہے، نہ کسی شہرت کی فکر ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، وہ اللہ کے لیے مرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے سامنے اپنے نام اعمال کو پیش کرنے کی اس کے سامنے فکر ہوتی ہے۔ دوسرا دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے مد نظر نہیں ہوتی۔ یہی مقصد ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار۔ وہ کبھی اس کی فکر نہیں کرتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مومن یہ فکر نہیں کرتا ہے کہ میں کمانڈر بنائے جاؤں، فوج کے کون سے حصے میں اس کا اگر امیر رکھتا ہے، چاہے دائیں طرف، چاہے بائیں طرف، چاہے پیچھے، آخر میں فکر نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پوسٹ سے معزول کیا، ان کو ہٹایا، اور سعد بن ابی وقاص جن کو ان کا پوسٹ دیا گیا، جبکہ جہاد قائم ہے، چھپا رہے، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا خط نہیں دے رہے، اعلان نہیں کر رہے۔ خالد ولید رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے معزولیت کا خط آ چکا ہے، لیکن سعد بن ابی وقاص وہ خط چھپائے ہوئے ہیں تاکہ جنگ ختم ہو جائے تو بتائیں۔ خالد ولید رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا ہے، سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں تم کتنا غلط گمان کر رہے ہو، میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں پوسٹ کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، مجھے کمانڈرشپ میرا لے کر فوج کے آخری حصے میں مجھے رکھا جائے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا اور مرتے دم تک اللہ کے لیے لڑوں گا۔ ایک مومن اسی نقطہ نظر سے سوچتا ہے۔ کسی ادارے میں کوئی کام کیا، کسی وجہ سے مقصد سے وہ نکل گیا، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، اختلاف ہو گیا، ایک عالم دین کو فکر نہیں ہوتی ہے، اس کا علم، اس کا خزانہ اس کے ساتھ ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہاں کام کرے، ایک جگہ نہیں 1000 جگہ ملیں گے، چاہے ہم اس ادارے کے قائم کرنے والے میں رہیں۔ کیوں؟ ہم دنیا کے لیے نہیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے لیے کرتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جن اداروں میں ہم نے قائم کیا، جس میں ہم ٹرسٹی ہیں، اگر وہاں ہم سے کہا جائے کہ صاحب جائیے، آپ کا کام ختم، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اچھے طریقے سے آپ کام کیجیے، ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں، ایک مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے لیے، اللہ کے لیے کام کر رہا تھا، دنیا والوں کے لیے کام کر رہا تھا۔
اور یہی شیوا ہونا چاہیے مسلمان کا. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے. سورہ انفال میں مال غنیمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مال غنیمت کی لڑائی ہوئی. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, کہہ دو ان کو کیا مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اللہ نے کہا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. سب سے پہلے کہا اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یہ اختلافات جو آ رہے ہیں تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے. دنیا تمہارے سامنے ہے, شہرت تمہارے سامنے ہے. جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھنے والا ہے. آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے سامنے ان کو جواب دینا ہے. دین کی خدمت دونوں طرف سے ہوتی ہے. جو لوگ جن کو اللہ نے دولت دی وہ اپنی دولت کے ذریعے دین کی خدمت کر رہے ہیں, ان کا سسٹم ہے. اور جو علماء ہیں اپنے علم کے ذریعے دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور دونوں ضرورت ہے معاشرے کے لیے, دونوں سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا. لیکن جو اصول, جو دستور, جو چیز وہ اپنی جگہ پر, اس کا خیال کرنا سب کو ضروری ہے. سڑک پر چلنے والے نہیں پہنچتا ہے کہ وہ خواہ میں دخل دے, ہرگز نہیں. ایک عالم دین کہے گا اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہم نے کام کیا, کریں گے اور بھی کریں گے. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا ہم مقامات آہو فقا اور بھی. کبھی کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے, نہ رزق کی فکر ہوگی ایک عالم دین کو, نہ دنیا کی فکر ہوگی, نہ منصب کی فکر ہوگی, کیونکہ اس کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو میرے بزرگوں, اختلافات کو حل کرنے کا جو طریقہ ہے سب سے پہلے تقویٰ اور پرہیزگاری. دوسری چیز اخلاص. اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہے. اخلاص کے لیے ہم اگر بولیں گے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولیں گے نا, کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں بولیں گے. جاہلیت کا نعرہ, عصبیت کا نعرہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ملیں گے تو اللہ کے لیے, الگ ہوں گے, جدا ہوں گے تو اللہ کے لیے. قرآن یہی تو اصول بتایا گیا. میاں بیوی کے بارے میں کیا کہا گیا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. روکو تو اچھے طریقے سے روک کر رکھو اپنی بیوی کو, چھوڑو تو اچھے طریقے سے چھوڑو. یہی احسان زندگی کے سارے معاملات میں ہونا چاہیے. اپنے دوستوں کے ساتھ, کام کاج میں, ڈیوٹی میں, کسی ادارے میں رہتے, کچھ بھی رہو تو اچھے طریقے سے رہو, جاؤ تو اچھے طریقے سے جاؤ. احسان قرآن کا یہ اصول. احسان قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی بات کرو. ادفع بالتي هي احسن, برائی کو اس سے بہتر طریقے سے تم دور کرنے کی کوشش کرو. یہ نا طریقہ سکھایا گیا. قرآن اور حدیث کے ماننے والوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہم بندے ہیں, اللہ کے حکم کو ہم مانیں گے, ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے. یہی نا مطلب ہوا. دنیا آئے گی جائے گی, لوگ آئیں گے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت, دین اللہ تعالیٰ کام دین سے لینا ہی لیتا رہے گا. ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے, ہماری آخرت کی فکر کرنی چاہیے. لوگوں کو لوگ کیا کیا کہتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا ہمارے بارے میں, کتنے کروڑ روپے ہم کھا کر چلے گئے, کیا کیا نہیں کہا ہم لوگوں کے بارے میں. جی اللہ نے بتایا, اور اللہ دیکھتا ہے سب کچھ. آپ اگر اپنی فی نفسی, اپنی ذات میں سچے ہیں, اللہ کے ساتھ سچے ہیں, لوگوں کے ساتھ سچے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے گا, اونچا رہے گا. لوگوں کی کوئی بات اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. لوگ جتنی بات کریں گے وہ انشاءاللہ ہمارے لیے نیک عمل کا سبب بنے گا. لوگوں نے کتنی غیبت نہیں کی, کتنی غیبت نہیں کرتے ہمارے بارے میں, کیا کیا نہیں بولتے ہیں. یحییٰ بن سعید القطان مسجد میں درس دیتے تھے ان کے شاگردوں کے سامنے. پڑوسی, ارے یہ جو درس دے رہا ہے
یہ کون ہے معلوم؟ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. کون؟ پڑوسی کہہ رہا ہے. بڑے محدث یحییٰ بن سعید الخطاب کہتے ہیں، روتے ہیں، رو کر کہتے ہیں یہ جو کہہ رہا ہے اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں میرے اندر، اس کو نہیں معلوم. اس کے علاوہ بہت سارے گناہ میرے اندر ہیں، اس کو نہیں معلوم ہے. اور کہتے ہیں اگر اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی کا ڈر نہیں ہوتا میں تمنا کرتا بستی میں شہر میں جتنے لوگ ہیں وہ میری غیبت کریں، میرے خلاف برا بولیں. اس سے اچھا اور کیا چاہیے کہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں جس کو آپ نے نہیں کیا. یہ لوگ جتنی غیبت کریں گے، جتنی برائی کریں گے، اتنی غیبت اتنا جو ہے نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ دین کی بات ہے، لڑائی دین کے نام سے ہو رہی. اللہ سے ڈرو، اخلاص پیدا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و ضوابط کو دیکھو. اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم اختلاف کر بیٹھو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو لوٹاؤ. یہ نہ حکم دیا گیا. اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں؟ سلف صالحین نے مسائل کا اختلافات کا حل کیسے کیا؟ آج کے انداز میں نہیں، خوارج کا انداز. ہم اتنے لوگوں کو جمع کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے. ارے الٹا کر دی. اخلاق کہاں چلے گئے؟ اسلام کے اصول اور ضوابط کہاں چلے گئے؟ سنجیدگی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اچھی طریقے سے بات حل ہو سکتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم جمعہ کے خطبے سننے والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والے ہیں، ہم مصلی ہیں. یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صاحب کا طریقہ نہیں ہے، منہج سلف نہیں ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ نہیں ہے. صحابہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ دیکھو نا کیسے انہوں نے اختلافات کو حل کیا، کتنی سنجیدگی کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنے اخلاق کے ساتھ. کب سبق سیکھیں گے ہم لوگ؟ متقی بن جائے، نمازی بن جائے. یہی نہیں ہے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا خوف. یتیموں کا پیسے کھانے والا کمنٹ لگا رہا ہے کہ فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے، گندے پانی میں کیچڑ کے پانی میں جو ہے شکار کر رہا ہے. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انصاف، اختلافات کے موقع پر انصاف کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی تمہیں ظلم پر نہ ابھارے، انصاف کرو، تقویٰ کے لیے زیادہ قریب ہے. انصاف کرو، انصاف کرو. اللہ کا یہ حکم کہ تم انصاف کرو، دشمنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی. آج ہم اپنوں کے ساتھ انصاف کرنے کے تیار نہیں ہیں. اختلافات کے موقع پر حقائق کو جاننا ضروری ہے. تحقیق کرو. کسی نے کہا کوئی بات کہتی اڑا دیا، اس کے پیچھے سب. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ نے ہمیں تحقیق کرنے کا حکم نہیں دیا. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر برا آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو، پھر اس کے بعد
جہالت میں نقصان کر بیٹھو، پھر اس کے بعد تم نے جو کیا اس پر تمہیں شرمندگی کا احساس ہو جائے، شرمندگی اٹھانا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ انصاف پھر تحقیق، یہ دونوں باتیں آئیں جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے پروردگار کا کلمہ سچائی کے لحاظ سے، عدل و انصاف کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دنیا جو قائم ہے، خبروں میں سچائی، فیصلوں میں انصاف، یہ دونوں چیزیں رہیں گی تو قائم رہتی ہے، ورنہ یہ دنیا برباد ہو جائے گی۔ باتوں میں، خبروں میں ہم کچھ نہیں ہیں، جو بھی ہے یہ اللہ کا کام ہے۔ جنہوں نے قائم کیا دعوت کا کام کیا، اللہ تعالیٰ جن سے دین کا کام لے رہا ہے، یہ صرف اللہ کی توفیق ہے۔ آج ہے کل نہیں رہیں گے، آگے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی کام کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت ہمیں کرنی ہے، دین کی خدمت کا موقع ملا ہے، 1 نہیں 50 نہیں 1000 کا موقع ملے گا الحمدللہ، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن افسوس کیسی باتیں علماء کے بارے میں، کیسی باتیں جس کو قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں، جس کا پیٹ چیرا جائے تو الف نہیں نکلے گا، علماء کے بارے میں بات کرنے کا تمہیں کیا پہنچ گیا؟ یاد رکھو علماء نے کہا علماء کا خون زہر آلود ہوتا ہے، علماء کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زہر آلود ہوتا ہے۔ اگر کوئی عالم کا گوشت کھائے گا تو خود مرے گا، اس کے زہر سے متاثر کر وہ خود مرے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اختلافات کے موقع پر زبان کنٹرول میں نہیں رہتی ہے، لوگوں پر بہتان لگائے جاتے ہیں، جھوٹ، غلط قسم کی باتیں، ایسی باتیں جو نعوذ باللہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ لا کر معصوم لوگوں پر تھوپا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اگر کوئی شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر وہ غلطی کو لے کر کسی معصوم آدمی پر لگاتا ہے، بہتان اس پر ڈالتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ کو، اس نے کھلے گناہ کو اس نے ارتکاب کیا۔ بات کرتے ہوئے زبان کی حفاظت، کل کے دن، قیامت کے دن ہر ایک کا حساب دینا پڑے گا، ہر بات نوٹ ہو رہی ہے۔ لہذا مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ایسی باتیں نہ کریں جس کی وجہ سے شیطان کو موقع ملے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں سے کہو وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جو سب سے اچھی بات ہے وہ بات کریں، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف عداوت ڈالتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، دلوں میں عداوت، غلاظت، نفرتیں، ساری چیزیں اٹھا کر پھینکیں، اللہ تعالیٰ کی عزت گزاریں، جتنا ہمیں کام ہے اتنا ہم کریں، جو لوگ جس کے ذمہ دار ہیں اس کے بارے میں ہم اس مسئول نہیں ہیں، اللہ کے سامنے ان کو جواب دینا ہے، جو بھی کریں گے وہ اللہ کے سامنے جواب دیں گے، ہمیں دخل دینے کی ضرورت نہیں، ہمارے گھر کے معاملے میں دوسرا کوئی دخل نہیں دے گا، دوسروں کے گھر کے معاملے میں ہمیں دخل دینے کی ضرورت نہیں، بس ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں اور اختلافات کے لیے ہم موقع نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے اور ہمارے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطانی طریقے، شیطانی وسوسے، شیطانی
جی دوریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور عافیت میں رکھے. سارے مسلمانوں کو اللہ اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب الراحمین. والحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب العالمين.